بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، کالی بلی کے ساتھ بس یہ ایک کام کر لو، دولت اور پیسہ بوریاں بھر بھر کر گھر میں آنے لگے گا۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا جتنا کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی اور بڑی سی بڑی حاجت خود اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی دیکھو گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں۔ آپ نے بھی یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا منحوس ہوتا ہے۔ لوگ تو یہاں تک بھی مانتے ہیں کہ اگر کسی ضروری کام سے جا رہے ہو اور کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو وہ کام کبھی بھی نہیں بنتا۔ پیارے بہن بھائیوں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ کالی بلی منحوس ہے۔ یہ بات نہ صرف پاکستان اور بھارت میں کی جاتی ہے بلکہ امریکہ، یورپ، عرب ممالک یعنی دنیا کے ہر ملک میں یہ چیز مشہور ہے کہ کالی بلی منحوس ہوتی ہے، اور کسی بھی ضروری کام سے جانے سے پہلے اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کبھی بھی کام نہیں بنتا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ اصل میں کالی بلی کے بارے میں یہ تمام منفی باتیں جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہیں، اور ان باتوں کو پھیلانے کے پیچھے دجالی قوتیں ہیں۔ ایسی قوتیں ہیں جو کہ اسلام کے مخالف ہیں اور دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اصل میں کالی بلی کے بارے میں یہود اور نصارہ کا بھی یہی ماننا ہے کہ کالی بلی مبارک ہوتی ہے۔ اگر کالی بلی کے ساتھ ایک چیز کر لی جائے، ایک کام کر لیا جائے تو شخص کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جتنی دولت چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ دولت اور پیسہ اسے ملنے لگتا ہے۔ لیکن یہ جان بوجھ کر مسلمانوں کے ذہن میں کالی بلیوں کے بارے میں منفی باتیں بٹھا دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا، کیونکہ مدینے میں اس وقت بہت زیادہ کتے موجود تھے جو کہ انسانوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانی جان کے لیے خطرہ بننے والے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا بلکہ ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ بلیوں کی حفاظت کی جائے۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کتوں میں صرف کالے کتوں کو مارا جائے، کیونکہ اصل میں اکثر کالے کتوں کی شکل میں شیاطین اور برے جنات گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام بعض روایتوں میں عبداللہ آیا ہے۔ ایک بار نبی کریم نے ان صحابی کے پہلو میں ایک بلی دیکھی، جس کے بعد نبی کریم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا۔ ابو ہریرہ جس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے بلیوں والا۔ پیارے بہن بھائیوں، تب سے لے کر اب تک ان صحابی کے اصل نام سے شاید ہی کوئی واقف ہو، لیکن ان کا نام ابو ہریرہ ہی پکارا جاتا ہے۔ بلی آپ کی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو مذاق لگتی ہے اور بہت سے لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن پیارے بہن بھائیوں، یہ چیز روایتوں سے ثابت ہے۔ روایتوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فحاشہ عورت جو کہ جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا کیا کرتی تھی، ایک بار وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، اور صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ جبکہ ہمیں روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جو کہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی، ایک بار وہ بلی کو باندھ دیتی ہے۔ وہ نیک عورت نہ تو بلی کو کچھ کھانے پینے کو دیتی ہے اور نہ ہی اسے رہا کرتی ہے، جس کے بعد بھوک سے تڑپ تڑپ کر بلی کی جان چلی جاتی ہے، اور بلی پر اس ظلم کرنے کی ہی وجہ سے اس نیک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک بار یہ سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب آتا ہے۔ خواب میں انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک کتا جس کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، تم اس کی خوراک کا بندوبست کرو، اس کی خوراک تمہارے ذمے ہے، جس کے بدلے میں تمہیں اپنی ولایت عطا کروں گا۔ وہ بزرگ ایسے ہی کرتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بہت عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ بابا فرید گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا کالی بلیوں کے بارے میں کہنا تھا کہ یہود و نصارہ نے جان بوجھ کر کالی بلی کے بارے میں یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا منحوس ہوتا ہے، جبکہ اصل میں بات بالکل الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کالی بلی کی دعا کو سفید بلی کی بنسبت بہت زیادہ جلد قبول کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی سفید بلیاں تو پسند ہوتی ہیں لیکن کالی بلیاں بہت کم لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ کالی بلی کو منحوس اور بدشکل مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کالی بلی کے ساتھ بس ایک کام کر لیا جائے تو شخص کی زندگی اور قسمت ایسے بدلتی ہے جیسے بدل
بدلنے کا حق بنتا ہے۔ 3 جانور ایسے ہیں جو کہ بے حد پر اسرار رہے ہیں اور جن کے اندر بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے پہلا جانور ہے کالا کتا، دوسرا جانور ہے کالا کوا، جبکہ تیسرا جانور ہے کالی بلی۔ ان تینوں جانوروں میں یہ خاصیت بھی پائی جاتی ہے کہ ان کی یہ دعا اور بد دعا بے حد تیزی سے لگتی ہے، خاص کر اگر کالی بلی کی بات کریں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ ویسے تو کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن کالا کتا، کالا کوا اور کالی بلی یہ 3 جانور ایسے ہیں جن کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ان 3 جانوروں کی بد دعا نہ صرف انسان کو بلکہ اس کی پشتوں کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پھر چاہے آپ اپنی کوئی مراد پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مشکل ہے جسے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کوئی حاجت قبول ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی دعا ہے جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ ہو جائے، آپ دولت مند بن جائیں، تو پیارے بہن بھائیوں، کالی بلی کے ساتھ آپ نے بس یہ ایک کام کر لینا ہے۔ کالی بلی کی طرف آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کالی بلی جسے زیادہ تر لوگ بدصورت مانتے ہیں، منحوس مانتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کالی بلی سے پیار کرنا ہے۔ کالی بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالنا ہے، روٹی ڈالیں اگر ڈال سکتے ہیں، دودھ ڈالیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں، گوشت ڈالیں، یعنی جو کچھ بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کالی بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کے ساتھ نیک اعمال کر کے آپ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ آپ جانوروں کے ساتھ کی جانے والی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کا خیال رکھا، تو میری ہی حاجت پوری کر دے۔ یا اللہ میں تیری مخلوق کے کاموں میں لگا ہوا ہوں، یا اللہ تو میرے کاموں کو بنا دے۔ یا اللہ میں تیری مخلوق کے لیے تیرے مخلوق کو رزق دینے کا وسیلہ بنتا ہوں، یا اللہ تو میرے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی جانوروں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اپنی استعداد کے مطابق جانوروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے، تو کبھی بھی وہ رزق کی پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کے گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت آنے لگتی ہے جتنا اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ وہ جو دعا کرتا ہے اس کی ہر دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہ اس کے خود سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی تو میں نے یہ دعا کی تھی، ابھی میری دعا قبول بھی ہو گئی۔ اس کی بڑی سی بڑی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ سے اس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو جانوروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور خاص کر جو کالی بلی ہوتی ہے، اگر کوئی کالی بلی آپ کے گھر میں آتی ہے تو اس کو کھانے پینے کے لیے ضرور کچھ ڈالا کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر حاجات غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔